We've mineswept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. And they're not paying their soldiers. They have inflation of 300% as of last night. I heard 309%. امریکی فوج نے آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کر دی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز کا کنٹرول صرف امریکی بحریہ کے پاس ہے۔ ہماری ناکہ بندی ناقابل تسخیر رہی ہے۔ ہم صرف ان لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں جنہیں اجازت دینا چاہتے ہیں۔ صورتحال کچھ پیچیدہ ہے۔ ایران کبھی کبھار آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھا دیتا ہے۔ ہم بارودی سرنگوں کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کا تحفظ امریکی حملے اور بحری ناکہ بندی روکنے سے ہی ممکن ہے۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کے لیے محفوظ راستہ متعین کرنے پر عمان سے مشاورت جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جرمن ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عباس اراغچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بدامنی کی واحد وجہ امریکہ اور اسرائیل کی فوجی جارحیت ہے۔ عالمی برادری ہرمز کی بندش کے سیکیورٹی اور معاشی اثرات پر امریکہ کو جواب دہ ٹھہرائے۔ سپریم لیڈر مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیاں کہتے ہیں کہ سپریم لیڈر سے تقریباً 7 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مجتبیٰ خامنہئی نے مختلف امور پر رہنمائی فراہم کی۔ میں نے سپریم لیڈر کو ملک کو درپیش مسائل اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں سپریم لیڈر نے قومی اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عوام کے معاشی حالات بھی زیر بحث آئے۔ امریکہ سفارتکاری میں ناکامی کے بعد پابندیوں کا سہارا لیتا ہے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ پابندیاں ناکام ہو تو امریکہ ان کی شدت بڑھا دیتا ہے۔ ایران پابندیوں کے ذریعے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ امریکی پابندیاں پالیسی نہیں، عادت بن چکی ہیں۔ ایران کئی دہائیوں سے امریکی پابندیوں کا مقابلہ کرتا آیا ہے۔ امریکہ پابندیوں کے ذریعے اپنے پیدا کردہ بحران سے نہیں نکل سکتا۔ ایران پر پابندیاں امریکہ کی سفارتی ناکامی کا اعتراف ہیں۔ علی عبداللہی ایران کی مسلح افواج کے سربراہ مقرر۔ مزید 5 ٹاپ ملٹری لیڈرز بھی تعینات۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈرز تعینات کر دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تعیناتیاں جنرل اسٹاف، پاسداران انقلاب اور بسیج فورس میں کی گئی ہیں۔ میجر جنرل علی عبداللہی کو مسلح افواج کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ احمد وحیدی کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب مقرر۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے محمد باقر ذوالقدر کو اپنا سیاسی مشیر بنا لیا۔ تہران کو ایرانی حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا ہے کہ ایران جنگ کے نقصانات پر امریکہ سے معاوضہ مانگ رہا ہے تو تہران بھی ہرجانہ ادا کرے۔ ایران کو حملوں میں ہلاک اور شدید زخمی ہونے والوں کا معاوضہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ مستقبل میں ایران سے ہونے والے مذاکرات میں معاوضے کا معاملہ شامل کریں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ۔ باغ کے 3 حویلی کے ایک حلقے میں پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول۔ اہل 14 میں آزاد امیدوار ساجد عباسی 40,702 ووٹ لے کر میدان میں کامیاب رہے۔ اہل 15 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ضیاء قمر 16,640، اہل 16 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار قمر الزمان 12,000 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ اہل 17 سے بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور 23,349 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ ایک دفاعی معاہدہ وہاں پر سائن کیا گیا جس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ترکی کے پریزیڈنٹ جناب طیب اردوان اور میں نے پاکستان کے بہاف پہ اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں پچھلے سال پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا، تو پاکستان اور ترکی کے درمیان دہائیوں سے ارینجمنٹس موجود تھے۔
تینوں ملکوں کے درمیان معاہدے کے لیے کوششیں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی کابینہ اجلاس سے گفتگو، کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ برس بھی دفاعی معاہدہ ہوا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ دفاعی معاہدے پہلے سے موجود تعاون کا تسلسل ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کے عوام اور افواج کے لیے اہم فریضہ ہے۔ بعض عناصر نے آزاد کشمیر کے حالات جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی۔ الیکشن سے قبل مظفر آباد میں آل پارٹیز کانفرنس میں معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں عوام نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پہلے 2 مراحل میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں ایک بار ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع کرے گی۔ مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری اور بعض ایڈیشنل ججز کی توثیق کی منظوری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ میں ججز تعیناتی کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری صدر آصف علی زرداری نے دی۔ صدر مملکت نے ہائی کورٹ ججز کے رخصت، پینشن اور مراعات سے متعلق 1997 کے حکم میں ترامیم کی منظوری بھی دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا کردار کشی پر 4 افراد طلب۔ این سی سی آئی اے نے شرجیل انعام میمن کی درخواست پر کراچی کے رہائشی 4 افراد کو 13 اگست کو طلب کر لیا۔ طلبی کا نوٹس سید عبداللہ، امین قریشی، بلال وارثی اور عبید قریشی کو جاری کیا گیا۔ نوٹس کے مطابق مبینہ طور پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہتک آمیز اور من گھڑت مواد کی تشہیر کی شکایت کی گئی تھی۔ اصل شناختی کارڈ، دیگر ریکارڈ اور ڈیجیٹل ڈیوائسز بھی ساتھ لانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے سامنے پی ٹی آئی کا احتجاج، اراکین پارلیمنٹ کی بڑی تعداد موجود۔ تحریک انصاف کی حامی وکلاء کی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئی۔ ایم این اے شاندانہ گلزار، ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجھوتا، فیصل ملک موجود۔ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری سپریم کورٹ کے باہر موجود ہے۔ وزارت خیبر پختونخوا نے گزشتہ روز سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور پارٹی رہنماؤں کی کئی مہینوں سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی اور بشا بی بی کی قید تنہائی کے خلاف کیس۔ وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے 19 صفحات پر مشتمل تحریری دلائل جمع کرا دیے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ کو حقائق کے منافی اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ تحریری دلائل کے مطابق کمیشن بانی پی ٹی اور بشا بی بی سے ملاقات کر کے حقائق کا جائزہ لے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کمیشن سے رپورٹ طلب کرے۔ ہم نے ایک پورا پروپوزل بنایا ہوا ہے جس میں شروعاتی طور پہ جس طرح کراچی میں تو ٹوٹل آئسولیشن ہم نے کر دیا کیونکہ وہاں پہ شہر میں والیوم آف ورک بہت زیادہ ہے، ایف آئی آر کی رجسٹریشن کا نمبر بہت زیادہ ہے، لیکن جو دیہاتی علاقے یا سیمائی دیہاتی علاقے ہیں اس میں ہم اس کو بہتر طریقے سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مکس سسٹم جس میں ایک ایڈیشنل ایس ایچ او یا ایس آئی او جو کہ ایس ایچ او کے انڈر میں کام کرے گا اور انویسٹیگیٹر اس کو ڈائریکٹلی جواب دہ ہوں، اور پھر اسی طرح ہی ایڈیشنل ایس پی انویسٹیگیشن جو کہ ایس ایس پی کو اس سے انٹریکٹ کرے گا اور اس سے ڈائریکشن لے گا۔ میر رضا قتل کیس کی نئی تحقیقاتی کمیٹی دن رات کام کر رہی ہے۔ میر رضا قتل کیس انتہائی حساس نوعیت کا تھا، اصل محرکات تک پہنچنا مقصد ہے۔ سکھر میں آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی نیوز کانفرنس۔ مختلف میڈیکل بورڈز کی رپورٹس کے باعث میر رضا قتل کیس پیچیدہ ہوا۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ عوامی توقعات کے مطابق افسران کو بھی میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں شامل کیا گیا۔ ہم نے غلطی کی کہ ایک ایماندار افسر کو ڈھونڈ لیا۔ پولیس سرجن نے خود ٹیم نہیں بنائی، عدالت حکم پر کمیٹی بنائی گئی۔ آج ہماری انویسٹیگیشن کی ٹیم سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج پہلی دفعہ میر رضا کی فیملی کو سنا گیا۔ ایڈوکیٹ جبران ناصر کی اہل خانہ سمیت میڈیا سے گفتگو، کہا کہ نمونے بروقت لیب کیوں نہیں پہنچائے گئے؟ پہلے ہمارے منہ میں الفاظ ڈالے جا رہے تھے، پہلے کہا جا رہا تھا کہ میر رضا نے خودکشی کی ہے اور اب قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ قازقستان کے سفیر کی وزیراعظم محمد شہباز شریف سے الوداعی ملاقات۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے قازق سفیر کی پاکستان میں خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कहा कि काज़िक सफ़ीर ने पाकिस्तान काज़किस्तान दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। सदर तोकायफ ने दौरा पाकिस्तान के बाद पाक काज़िक ताल्लुकात स्ट्रेटजिक शराकतदारी तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान और काज़किस्तान के अवामी सतह पर रवाबित और तालीमी ताआवुन को भी वसअत दी जाएगी। काज़िक सफ़ीर ने कहा कि स्ट्रेटजिक शराकतदारी के तहत पाक काज़िक ताल्लुकात में मज़ीद पेशरफ्त जारी रहेगी। मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची 19-20 साल की बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। और करता कौन है? एक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जिस हुकूमत की ये हालत हो कि उसके अपने वुज़रा उसका पोल खोलते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर खोलते हैं, और वो अपने वुज़रा का जवाब देने के बजाय थर थर कांपें और अपने लोगों को मना करें कि इनका जवाब न दें, तो आप ये समझ लें कि उस हुकूमत की सियासी हैसियत क्या है। मैं आज पंजाब की कारकर्दगी बताना चाहती हूँ। कहा जाता है कि पंजाब में औरत को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। पंजाब में मासूर बच्ची के साथ इंस्पेक्टर ने ज्यादती की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर शमीला फारूकी ने कहा कि सबसे ज्यादा बच्चों से बदसलूकी के केसेस पंजाब में हो रहे हैं। अगर इस तरह का इंसाफ पंजाब में देना है तो ऐसा सिंध में नहीं होगा। सेनेटर परवेशा खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तारीख का मुतनाज़ तरीन इंतखाब है। धांधली की आड़ में कश्मीर में नई आग लगाने का प्लान है। अब तक के नताइज का नून लीग को पहले ही इल्म हो गया था। मुस्लिम लीग नून के वुज़रा ने नताइज का पहले ही ऐलान कर दिया था। हम नहीं मानते कि कश्मीर के अवाम ने उनको वोट दिया। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का तबाह कुन ज़ल्ज़ला, 111 अफराद की हलाकतें कन्फर्म हो गईं, 87 ज़ख्मी, कई अफराद लापता हैं, मुतादिद इमारतें मुनहदिम हो गईं। हुकाम के मुताबिक शदीद ज़ल्ज़ले से कई इमारतें ज़मीबोस हो गईं, कई अफराद मलबे तले भी दब गए। सबसे ज़्यादा नुकसान सूबाई दारुल-हुकूमत क्योबडो में हुआ। ज़ल्ज़ले के झटके पड़ोसी मुल्क एक्वाडोर में भी महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले का मरकज़ बहरुल काहिल के साहिल पर वाक़ कम आबादी वाले सूबे चोको में था। गहराई 107 किलोमीटर थी। पाकिस्तान भर में यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। 14 अगस्त को मुल्क भर में जश्न आज़ादी कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। शहरी अपने घरों और गलियों के सब्ज़ हिलाली परचमों और बरक़ी कुमकुमों से सजाने में मसरूफ़। बाज़ारों में कौमी परचम, बैजेस, झंडियाँ और दीगर जश्न आज़ादी का सामान खरीदने वालों का रश। सरकारी और निजी इमारतों को कौमी परचमों और बरक़ी कुमकुमों से सजाया जाएगा।